اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک میں سحری کے وقت کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسائے گا، آپ کو بخش دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں، افطاری کی الگ برکتیں ہیں، سحری کی الگ برکتیں ہیں، اور تہجد کی تو کمال ہی ہیں۔ تہجد کے تو کرشمات اور معجزات ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے ایک ایک پل کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ایک ایک گھڑی بڑی ہی قیمتی اور ایک ایک لمحہ بڑا ہی نایاب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پھر رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور بخشش کے ساتھ لے کر آیا، ہمارے سروں پر اس مقدس مہینے کا سایہ فگن کیا۔ ہمیں اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں کوئی بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کی کثرت کیا کریں، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسا جلالت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر کوئی دعا یوں ہی مانگ رہا ہے کہ اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں، بے روزگاریاں ختم ہو جائیں، اسے دولت مل جائے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں۔ اور رمضان المبارک میں سب اعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پر افطار کے وقت ایسا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں سارا سال نہیں ملتا۔ عجب روحانی ماحول ہے۔ افطاری سامنے رکھی ہے اور چھوٹے بڑے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی موجودگی میں فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، میرا بندہ میرا اتنا فرما بردار ہے کہ اے فرشتوں، سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہے لیکن وہ کھا نہیں رہا، وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کا نام لیا جائے اور ہم کھانا پینا شروع کریں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو فخریہ انداز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم دسترخوان سجائے اپنے سامنے بیٹھے ہیں اور اذان کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کے نام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا نام لیا جائے اور ہم کھانا پینا شروع کریں، اس وقت میں ہم جو دعا مانگتے ہیں تو رب کریم ہماری دعا ضرور سنتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم ہم مسلمانوں پہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے جو بھی آپ دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم سحری کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے لیے کھانا کھاتے ہیں، سحری کی برکات سے ہم مستفید ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم ہم مسلمانوں پہ ہوتی ہے۔ جب ہم سحری میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا سحری کر رہے ہوتے ہیں تب بھی رب کریم کی خاص نظر کرم ہم مسلمانوں پہ ہوتی ہے۔ تو سحری میں یا افطاری میں ہم جو بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں ہم منوا سکتے ہیں، اپنے دل کی مراد پا سکتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ رب کریم کو ہماری بس یہی ادائیں بڑی پسند ہیں جو کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآنی وظائف کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرنے کے بعد اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں، اور پھر ہم سحری کرتے ہیں تو رب کریم کو ہماری یہ ادائیں بڑی ہی پسند آتی ہیں۔ جس طرح افطاری کا وقت مبارک ہے، اسی طرح سحری کا وقت بھی بہت بابرکت وقت ہے۔ فجر کے وقت بھی اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، صداؤں کو سنتا ہے،
حاجات کو پورا کرتا ہے، خواہشات کو پورا کرتا ہے اور مقاصد میں انہیں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کو آپ نے سحری کے وقت کرنا ہے۔ ایک بڑا ہی خاص عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے اور اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اس عمل کی برکت سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکتیں ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مشکلات میں آسانیاں آئیں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ سارے مسائل فٹافٹ حل ہوتے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم آپ پر چھائی رہے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب آپ نے سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، یعنی وضو کر لینا ہے، یا ویسے ہی منہ ہاتھ دھو لینا ہے، باوضو ہونا بہتر ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے سحری کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ نے سحری کرنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے یا حسیبو یا وہابو یا حسیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، عزت پانے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے۔ دعا آپ نے اس طریقے سے مانگنی ہے کہ مولا، اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، اور سحری کی جتنی بھی برکتیں اور رحمتیں ہیں مولا ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اور ہماری دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں نیک اور حلال کا روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے، اور مولا سحری کی تمام برکات سے ہمیں مستفید فرما، اور مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما۔ جب آپ نے سحری کے وقت یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اپنے لفظوں میں دعا کرنی ہے تو رب کریم کی رحمتیں آپ پر چھما چھم برسیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں اتریں گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہو سکے تو نماز تہجد ادا کریں، اور نماز تہجد میں آپ 4 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اگر ٹائم تھوڑا ہے، وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے، تو آپ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کریں، اور پھر آپ اپنی سحری بنائیں اور سحری کرنے سے پہلے یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اور کرشمات و معجزات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں سحری کے وقت ضرور کریں، اللہ کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔